اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 129 کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو مسلمان ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود دوگنا چوگنا بڑھتا چڑھتا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر آپ مسلمان ہو اور مسلمان ہو، آپ سود مت کھاؤ۔ یہاں بالکل کلیئر کٹ منع کیا گیا ہے، یہ وہ حکم ہے جو منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو حکم اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اور اس پہ بندہ چلتا ہے تو وہ کافروں میں شمار ہوتا ہے، انکار کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ کافر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ انکار کرے، چاہے وہ عملاً انکار کرے یا قولاً انکار کرے۔ یہ انکار جو ہوتا ہے، یہ قرآن کی روح سے وہ کافر ہے، یعنی انکار کرنے والا ہے۔ کافر کا مطلب یہی ہے کہ انکار کرنے والا۔ جو سود کھا رہا ہے دگنا چوگنا، جتنا بھی سود کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ مت کھاؤ، منع کر رہے ہیں، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور بچوں اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں دیکھیں بالکل آگے پھر جو احکام آتا ہے، اس سود کھانے والے کو کہہ رہا ہے کہ بچوں اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی آپ لوگ سود کھا کر کافر بن رہے ہو، انکار کر رہے ہو، اور آپ لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جو سود کھا رہے ہیں ان کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے دوزخ کی۔ تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں سود تو کھا رہا ہوں، ابھی میں نے 1 یا 2 4 5 دیگیں جو نا وہ نیاز کی کر لیں، یا 2 4 دیگیں میلاد کی کر لیں تو میں بچ جاؤں گا۔ یہ تیرا نیاز اور تیرا میلاد تو ایک تو ہے ہی ہوا میں، اس کو تو ویسے اللہ تعالیٰ لات مار کے پھینک دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ گیا کدھر، کیونکہ وہ تو آپ کے نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا ہی نہیں ہے۔ دوسرا الٹا آپ سود بھی لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی نہیں مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے خود جنگ کر رہے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو، اور رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور لب کو مغفرت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بخشے گا تو پھر آپ کو جنت عطا فرمائے گا، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، یعنی وہ جنت اتنی ہے کہ جتنا یہاں زمین اور آسمان کا وقفہ نظر آ رہا تھا اتنی بڑی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہیں، خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، یعنی ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں، اور تنگی میں بھی، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محبوب کر رکھتا ہے اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں کو جو اگر کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ یا کر گزرے اپنی جان پر کوئی ظلم، تو ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے اللہ، بس معافی مانگتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی، اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں یا اپنے جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر ان کو جب احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کون ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ میرے علاوہ انبیاء بھی معاف کر سکتے ہیں،
میرے علاوہ کوئی پیر فقیر بھی معاف کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کون ہے جو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو پہ جھاڑو پھیر دیا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو میرے علاوہ آپ کو معاف کر سکے. تو گناہوں کو کی معافی اللہ ہی دے سکتا ہے. تو آپ جتنے باقی جگہوں کے نام پہ آپ نیازیں کرتے پھریں، میلادیں کرتے پھریں، کچھ بھی دیتے پھریں، ان کا کسی کام کا کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو. اور اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے. اور نہیں اصرار کرتے اپنے کیے پر وہ جان بوجھ کر، یعنی وہ جو جان بوجھ کے وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، اس پہ اس نے گانٹھیں نہیں باندھی ہوتی ہے کہ نہیں. غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی کو مان لیتے ہیں. انبیاء نے بھی یہی کیا ہے. غلطی ہو گئی ہے بس، انہوں نے فوراً معافی مانگی. یہ تو شیطان کا کام ہے کہ غلطی کرے اور اپنی اس غلطی پہ پھر اڑا رہے. اگر وہ بھی اللہ سے معافی مانگ لیتا تو کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو شیطان ہے، یہ صفت ہے، انسانوں میں بھی وہ صفت شامل کی ہے. سورہ ناس کو آپ پڑھیں تو من الجنت والناس، یہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں تو جنوں میں بھی ہیں. یہ شیطانی صفت ہوتی ہے جو اپنے کام پر وہ اڑے رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ صلاح ان کا بخشش ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان کی جنتوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کیا ہی خوب ہے نیک عمل کرنے والوں کو اجر، یعنی اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا نیک عمل کرنے والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو، وہ اجر جو جنت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا ہی خوب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں وہی اجر ان کو ملنا چاہیے، جنت ہی ان کو ملنا چاہیے. بے شک گزر چکے تم سے پہلے کئی دور، سو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ زمین میں چلو پھرو، آپ کو جگہ جگہ پہ وہ دڑے نظر آئیں گے، کھنڈر نظر آئیں گے. یہ سارے جھٹلانے والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح غرق کیا ہوا ہے. یہ واضح تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے متقیوں کے لیے. یعنی تنبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں اور مشرکوں کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، اور جو نصیحت حاصل کر رہے ہیں متقی ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا تھا کہ ہم بچیں اس سے. تو ناظرین ہم یہ ویڈیو 138 آیت پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں. لہذا اس کتاب پر چلنے کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے جو خود کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور صحیح طریقے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. رہی خطا انسان کو جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے، لیکن بالفرض اپنے نفس بھی کبھی اس کو خطا پہ لا دیتا ہے، شیطان بھی اس کو پھسلانے کے لیے لگا ہوا ہے. اگر اس ابلیس کے کہنے پہ اس کے وسوسوں میں شامل ہو کے اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو انسان کا کام ہے کہ فوراً معافی مانگ لے اللہ سے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا ہے بھی نہیں.
یہ مت سمجھیں کہ فلاں پیر پہ پڑے رہیں گے، فلاں صحابی کی سائڈ لے لیں گے، یا اہل بیتوں کی سائڈ لے لیں گے، یا انبیاء کی سائڈ لے لیں گے، نبی ہماری سائڈ لے لے گا۔ کوئی کسی کی سائڈ نہیں لے گا۔ معاف کرنے والی بھی ذات وہی ہے، وہی معاف کرنا چاہے تو معافی مل سکتی ہے۔ اسی ذات کے علاوہ کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ اس کے آگے کچھ بول سکے۔ لہذا ایمان شرط ہے، اپنے ایمان کا بچاؤ کریں، مشرکوں میں نہ رہیں، کافروں میں نہ شامل ہو جائیں، کتاب پہ چلیں، کتاب کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس وجہ سے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھایا جائے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کو مد نظر رکھتے آیتوں کو خود بھی سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سمجھا سکتا ہے کسی اور کے سمجھانے سے۔ لہٰذا اس قرآن کو پڑھیں اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عطا کرے۔ جزاک اللہ۔